السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ اڈیالہ جیل سے اس وقت آپ سے مخاطب ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں 10 سال سزا ہوئی، توشہ خانہ کیس میں 14 سال سزا ہوئی، اور ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی 14 سال کی سزا ہوئی۔ آج غیر شرعی نکاح میں بھی ان کو اور بشرا بی بی کو 7 سال 7 قید اور اس کے علاوہ 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ عمران خان صاحب کے وکیل اور بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں عثمان گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا اور خاور مانیکا صاحب کا ایک دو بار جھگڑا بھی ہوا اور بات مکو تک بھی پہنچ آئی، ساری بات چیت کریں گے۔ آپ کے دلائل سنے صحافیوں نے اور آپ نے جو جرا کی اس حوالے سے بھی آپ کو میں دیکھ رہا تھا کہ صحافی کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا آپ نے آرگو کیا، لیکن انفارچونیٹلی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آیا۔ کیا کہیے گا عثمان صاحب؟ دیکھیے، فیصلہ عدالت میں دینا ہوتا ہے۔ عدالت ہمارے دلائل سے مطمئن نہیں ہوئی تو عدالت نے فیصلہ ہمارے حق میں نہیں دیا، لیکن یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ حقائق کے بھی برعکس ہے اور قانون کے مطابق بھی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ بالکل ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ اس میں کوئی قانونی ریزن نہیں دی گئی۔ یہ بتائیے گا کہ 2 یا 3 دن میں گواہوں پر جرا ہونا، 342 کی سٹیٹمنٹ ہونا، فائنل آرگومنٹس ہونا، یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہے پہلے؟ یہ اب سیٹ ہو رہی ہے نا۔ سائفر کیس میں یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی، توشہ خانہ کیس میں ہوئی اور آج اس میں ہوگی۔ آپ کی اور میری اس دن ملاقات ہوئی تھی جب سائفر کیس میں خان صاحب کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب بھی موجود تھے اور آپ کو بتا بھی رہے تھے کہ کیسز ہیں، سختی ہے، لیکن آپ یہ توقع کر رہے تھے کہ اس کیس میں سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، فیصلہ ہماری توقع کے بالکل مطابق ہے۔ آپ کو توقع تھی کہ نظام خلاف ہے؟ قانون کے مطابق، حقائق کے مطابق فیصلہ نہیں ہے، لیکن ہماری توقع کے مطابق ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا ہوتا رہا؟ آپ نے گواہوں پر جرا کی، کیا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے کچھ ناجائز تعلقات جرا کے دوران کوئی ایسے سوالات سے نکلے ہیں سر؟ دیکھیں، جو جتنے بھی بےہودہ اور گھٹیا قسم کے الزامات لگائے تھے استغاثہ نے اپنے کیس کے دوران اور یہ کیس دائر کرتے ہوئے، ان سب کا بارے ثبوت استغاثہ پہ تھا، جس میں سے وہ ایک بھی ثابت نہیں کر سکے۔ اور جج صاحب نے آج ہمیں جو زبانی فیصلہ سنایا، حالانکہ قانون کے مطابق جب کسی ملزم کو سزا دی جاتی ہے تو اس کو فیصلے کی دستخط شدہ اور تصدیق شدہ مصدقہ فوٹو کاپی ایک دی جاتی ہے، وہ بھی فراہم نہیں کی گئی کیونکہ جج صاحب کی اپنی فائل میں فیصلہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے آ کے صرف زبانی فیصلہ سنایا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ایگزیکٹلی کیا کیا سزا ہوئی ہے، کتنا جرمانہ ہوا ہے، اگر جرمانہ نہیں دیتے تو کتنی سزا مزید ہو سکتی ہے؟ جی، اس میں جج صاحب نے خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو دونوں کو 7 سال کی سزا سنائی ہے اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا ہے، اور اگر جرمانہ نہیں دیتے تو اس کے بدلے جو ہے وہ 4 ماہ کی مزید سزا جو ہے وہ ہوگی۔ عثمان صاحب، یہ بتائیے گا آپ کا اور خاور مانیکا صاحب کا جرا کے دوران کیا ہوا کہ بات مکو تک آ گئی، سلمان صفدر صاحب نے چھوڑ چھڑا کروایا، بیچ بچاؤ کروایا؟ دیکھیں، یہ بالکل میڈیا میں غلط رپورٹ ہو رہا ہے کہ بات مکوں تک آ گئی، جب ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہاں، البتہ تلخ کلامی ضرور ہوئی، کیونکہ جب کوئی کسی بھی کیس میں صفائی کے وکیل جب کسی گواہ پہ جرا کرتے ہیں تو بعض دفعہ تند و تیز اور تلخ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، اور ان تلخ سوالات پہ بعض دفعہ گواہ جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو وہ خاور مانیکا نے اسی طرح کے کچھ تند و تیز اور تلخ سوالات پہ ریئیکٹ کیا، جس سے تلخ کلامی ہوئی، اور خاور مانیکا صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید وہ ابھی بھی ایک CSP آفیسر ہے۔ انہوں نے مجھے کہا میں دیکھ لوں گا تمہیں، میں اٹھوا لوں گا۔ وہاں سے پھر آگے بات بڑھی۔ آگے کیا ہوا تھوڑا سا بتائیے گا؟ آپ کیس تو ختم ہو گیا، اب کون سا توہین عدالت ہونی ہے سر؟ نہیں، وہ کچھ نہیں، بس بنی۔ پھر ظاہری بات ہے، میں نے بھی کہا جی آئی ول آلسو سی یو، اچھا لیٹ سی۔ پھر خاور مانیکا صاحب 2-4 قدم پیچھے گئے۔ اور یہ کب تک لے آئیں گے؟ یس۔ باقی البتہ یہ جو بات رپورٹ ہو رہی ہے نا مکو شکو تک، ہاتھا پائی تک، یہ بالکل غلط ہے، اور جس نے بھی رپورٹ کی ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ کتنے گواہان تھے اس کیس میں؟ اس کیس میں ٹوٹل 4 گواہان تھے۔ یہ بتائیے گا، اب جیسے پچھلے کیسز میں 342 کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوئی جو ایکیوز کے پاس حق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فائنل آرگومنٹس کا آپ کا شکوہ تھا کہ فائنل آرگومنٹس نہیں ہوئے، ہم ہائی کورٹ میں تھے۔ آپ کی باری تو سارا پروسیس ہوا ہے، 342 کی سٹیٹمنٹ ہوئی ہے، جرا ہوئی ہے، فائنل آرگومنٹس ہوئے ہیں۔ وہ جو جو خاور مانیکا صاحب کے وکیل تھے رضوان عباسی صاحب، انہوں نے بھی دلائل دی، آپ نے بھی دلائل دی، سارا کام پروسیس پورا ہوا۔ دیکھیے، مقصد پروسیس مکمل کرنا نہیں ہوتا،
मकसद होता है टू दी सेटिस्फैक्शन ऑफ द एक्यूज्ड कि वो अपना मुकम्मल तसल्ली से अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ ला सके। कानून की मंशा ये है, आपने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं करनी। कल रात को 10 बजे 342 के बयानात मुल्ज़मान के कलम बंद किए जाते हैं, जिसमें मुल्ज़मान ये कहते हैं कि हम अपनी सफाई में शहादत पेश करना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए। लेकिन जज साहब ने उसको रिफ्यूज कर दिया कि मैं समझता हूं कि ये गैर जरूरी है। यानी डिफेंस आप लोगों को जो आप शहादत पेश करना चाहते हैं वो आपको सफाई की शहादत देने के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको मौका नहीं देता। तो ये बताइएगा कि खान साहब की और बुशरा बीबी की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? 3 केसेस में खान साहब को सजा हो चुकी है और 2 केसेस में बुशरा बीबी को सजा हो चुकी है। देखिए, खान साहब आज भी कैके लगा रहे थे और जज साहब को कह रहे थे कि आपकी हैट्रिक 2 दिन से रह रही थी, वो आपकी हैट्रिक मुकम्मल हो गई है। और खान साहब ने तो बल्कि कहा कि मुझे ये डर था कि मैं आज डरता डरता आया था कि कहीं ये स्कोर इक्वल करने के लिए आज इस केस में बरी ना कर दें, क्योंकि जज साहब जो है ना वो बड़े क्रेडिबल आदमी है। मैं ऐसे गलत बात करूं, जो कुदरतुल्लाह साहब है वो बड़े क्रेडिबल आदमी है और उनकी एक रिप्यूट है। तो जज साहब ये कह रहे थे कि शायद ये मेरिट पे फैसला ना कर दें और मुझे बरी ना कर दें। खान साहब कहते थे कि आज हैट्रिक ना हो जाए जी। हैट्रिक। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल। अपने मेजबान बिलाल अब्बासी को दीजिए अडियाला जेल के बाहर से इजाजत। अल्लाह ने के बाद।